السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سیرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ سال تھا جس سال فرعون بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو الہام کیا تھا تختے پہ لٹایا اور دریا میں ڈال دیا، اور پھر وہ تختہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر فرعون کے محل کے کنارے جا پہنچا، اور جب انہوں نے اس تختے میں دیکھا کہ ایک بچہ اس تختے میں لیٹا ہوا ہے تو فرعون کی بیوی آسیہ سلام علیہا کو وہ بچہ بہت پسند آیا، اور انہوں نے فرعون سے سفارش کر کے اس بچے کو اپنے گھر میں پالنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اپنے ہی گھر میں نوجوان ہوئے، اور ایک موقع پہ وہ کہیں جا رہے تھے تو ان کو کسی بنو اسرائیلی نے آواز دی، انہوں نے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ اس وقت اس بنو اسرائیلی کا ایک جھگڑا ہو رہا تھا کسی قبطی کے ساتھ، یعنی فرعونی کے ساتھ، فرعون کی قوم کے شخص کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات چیت میں اس کو ایک مکہ مارا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ فوقذہ موسیٰ فقض علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا اور اس شخص کا کام تمام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال اگلے دن پھر ایسا ایک معاملہ ہوا، اس کے بعد فرعون کی جو فوج ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگی، کسی نے بتایا کہ وہ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام پریشانی کی حالت میں مصر سے نکلے اور مدین کی طرف بھاگے۔ جب وہ مدین پہنچے تو وہاں پہ ایک درخت کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور پریشان تھے کہ میرا کیا ہوگا، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ جیب میں کوئی پیسے ہیں، کدھر جاؤں گا، کیسے زندگی گزاروں گا، کیا کروں گا، کیونکہ ادھر پوری فرعون کی فوج جو ایک شخص کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے دیکھا کہ آگے کنواں ہے، اور اس کنویں میں کئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے منظر کو قرآن کریم میں پیش کیا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ پہنچے مدین کے کنویں کے پاس، مدین کے پانی کے پاس، وجد علیہ امۃ من الناس، تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک لوگوں کا ایک جمگٹھا ہے جو اس یسقون اپنے جانوروں کو پانی پلاتا ہے۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو خواتین ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئی ہیں، لیکن وہاں چونکہ ہماری قوم کی طرح یقیناً کوئی نہ کوئی لائن نہیں بنی ہوئی ہوگی، اور لوگ کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، 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 تو وہ دونوں جو لڑکیاں تھیں، تو خواتین تھیں، وہ بیچاری پریشان تھی، وہ اپنے جانوروں کو بھی سنبھال رہی تھیں اور اس جمگھٹے سے بھی اپنے آپ کو بچا رہی تھی کہ کہیں ان کی بے پردگی نہ ہو جائے، ان سے کوئی ٹچ نہ ہو جائے۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے بیٹھے سب دیکھ رہے تھے، کافی دیر دیکھتے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان دونوں خواتین کے پاس گئے، جا کے پوچھا قال ما خطبکما، تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، تم پریشان ادھر نظر آ رہی ہو۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ کہنے لگی کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ جمگٹھا یہاں سے نہ ہٹے، کیونکہ ہم اس کے اندر گھس نہیں سکتے، ہم اندر جائیں گے ہمیں دھکے پڑیں گے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے جو والد ہیں وہ بہت ضعیف ہیں۔ اب اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، جن میں سے کچھ آج ہم دیکھیں گے، کچھ کل، کچھ پرسوں انشاءاللہ۔ ایک دو خواتین نے بات اس لیے بولی، علماء نے لکھا وہ ابونا شیخ کبیر،
کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ایسی کوئی خواتین نہیں ہے جو بازاروں میں یا لوگوں کے درمیان ایسی پھرتی رہے، ہم مجبوری میں گھر سے نکلیں، اور مجبوری یہ ہے کہ ہمارے والد بہت ضعیف ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ جانوروں کو سنبھالیں، پھر اس رش کے اندر جانوروں کو پانی پلائیں، وہ نہیں کر سکتے، اس لیے مجبوراً ہم گھر سے نکلیں۔ تو پہلے تو ان خواتین نے یہ بتایا کہ ہماری مجبوری کیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ فسقى لهما، ان دونوں کے جو جانور تھے ان کو پانی پلایا، ثم تولى الى الظل، اور اس کے بعد وہ واپس اس درخت کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو کچھ بھی آپ میری طرف نازل کریں، جو کچھ بھی آپ مجھے عطا کر دیں، کیونکہ میں تو اب خالی ہاتھ ہوں، نہ مال ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی دنیا میں کوئی شے ہے، میں جاؤں کہاں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں تو آپ کے در کا بھکاری ہوں، فقیر ہوں، جو آپ مجھے دے دیں میرے لیے خیر ہے۔ اب یہاں ایک بات تو یہ کہ ان خواتین نے ابونا شیخ کبیر کر کے اپنی عذر بتایا کہ ہم گھر سے اس لیے باہر نکلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی اس وقت جو حالت تھی، آپ سوچ سکتے کہ ہم میں سے بھی کون ایسا ہوگا کہ جس کا یہ حال ہو۔ چلو کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کھانے پینے کے، کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے پاس گھر نہیں ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جہاں کپڑے نہیں ہوں گے، لیکن ایک آدمی اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی آسرا ہے، نہ وہ لوگوں کو جانتا ہے، وہ تو اجنبی ہے۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے، رسول نہیں بنے تھے۔ رسول تو موسیٰ علیہ السلام بنیں گے جب مدین میں وہ 8 سے 10 سال گزار لیں گے، ان کی شعیب کی لڑکیوں میں سے ایک سے شادی ہوگی، پھر جب وہ واپس جا رہے ہوں گے مصر کی طرف، اس وقت راستے میں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نبوت اور رسالت کا انعام کریں گے۔ ابھی تو وہ نہیں تھے، لیکن اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیٹھے روتے رہے، اپنے بارے میں سوچتے رہے، غصے میں تھے، اسٹریس میں تھے، پریشانی میں تھے۔ انہوں نے اس حالت میں بھی بیٹھ کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ 2 خواتین مجبور کھڑی ہیں، میں ان کے کام آ سکتا ہوں۔ میں ان کو اٹھ کے گئے اور اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی ان سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، ان سے کوئی دوسری بات نہیں کی، سمپل بات پوچھی، قال ما خطبکما، آپ دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ بہت پریشان ہیں، بتائیے میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنا ریزن بتایا، اپنی وجہ بتائی، اور ان کا کام کر کے خاموشی سے آگے پہ درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ جو عمل انہوں نے کیا، یہ عمل کیسے کیا؟ ابھی تو وہ نبی اور رسول نہیں ہے، عام انسان ہے۔ کیسے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں خود تو اتنی مجبوری کی حالت میں ہوں، ان کے پاس تو پھر بھی کوئی یعنی جانور ہے، میرے پاس تو جانور بھی نہیں ہے۔ اس وقت تو آدمی اپنا اپنا سوچ رہا ہوتا ہے نا، نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو یہ عمل انہوں نے کیسے کیا؟ یہ تحریک ان کے دل میں کیسے پیدا ہوئی؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آ رہی، رسول یا نبی نہیں بنے کہ وہی کہے کہ میں تو امت کا جو ہے، میں نے امت کی خدمت کرنی ہے، میں نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، میں کام کروں گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا ایک نبی، رسول، ایک سردار، ایک امام کیسے کام کرتا ہے۔ حذیفہ کیا چیز ہوگی؟ ایسا ہیومینٹی نا، ہیومینٹی کس نے سکھائی ہوگی ان کو؟ یہ تربیت کس نے کی ہوگی؟ جی بی بی آسیہ نے بھی کی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ان کی والدہ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہنچا دیا تھا فرعون کے محل میں، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کو دودھ پلانے کے لیے۔ یہ ماں باپ کی تربیت ہے۔ آسیہ مجازی ماں ہے اور ان کی اپنی والدہ حقیقی ماں ہے، یہ ان کی ماں کی تربیت ہے۔ یہ ان کی ماں کی تربیت ہے کہ بیٹا لوگوں کے کام آنا ہے، ہر وقت اپنے بارے میں نہیں سوچنا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے تیار کرتی اور اس کے بعد مجھ سے کہتی جاؤ
ربیہ کی محفل میں مجلس میں جا کر بیٹھو اور اس سے علم حاصل کرنے سے پہلے ادب سیکھنا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو ادب سکھائیں. ہم نے اپنی ذمہ داری یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم بچوں کو چیزیں دلائیں, ہم بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیں, ہم بچوں کو مسجد کے حوالے کر دیں, ہم بچوں کو محلے کے حوالے کر دیں, خود اپنے سیر سپاٹے, موبائل, یہ وہ, کھانا پینا یہ کرتے رہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اور یہی ایکچولی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے, جب وہ اپنے آخری وقت پہ تھے, ان کے پاس کوئی آیا اور آگے ان سے کہا کہ عمر, تم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا, اگر تو میرے بچے نیک ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھیں گے, اور اگر میرے بچے برے ہوئے تو میں ان کے لیے ایسا مال کیوں چھوڑ کے جاؤں جو وہ اپنی برائی اور گناہ میں استعمال کریں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ کہ ان کے زمانے کے وہ سردار, وہ گورنرز, وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو بہت مال دیا تھا, انہی کی اولادیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی نظر آئی. اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا بھی ہے نا کہ ایک موقع پہ عید کا موقع تھا اور ان کے بچوں کے پاس نئے کپڑے نہیں تھے, اور جو ان کی بادشاہت کے اندر, جو ان کے اقتدار کے اندر لوگ رہتے تھے, ان کے بچوں کے پاس نئے کپڑے تھے. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن ان کی بیوی ان کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم نے مجھ سے بات کرنی ہے, کوئی مطلب کوئی مشورہ کرنا ہے, کوئی بات کرنی ہے, تو یہ جو وہ اس وقت سرکاری کام کر رہے تھے کوئی, یہ سرکاری دیا بجھا دو, یہ سرکاری دیا بجھا دو. اب میرا تمہارا ذاتی کام ہے تو ہم سرکار کا دیا استعمال نہیں کریں گے, ہمارے پاس اپنے پیسے کا کوئی دیا تیل ہوگا تو استعمال کریں گے, ورنہ ایسی بات کر لیتے. تو یہ عمر بن عبدالعزیز کے بچے جن کے لیے وہ مال نہیں تربیت چھوڑ کے گئے تھے, وہ لوگوں کو دینے والے بنتے نظر آئے. انہوں نے دنیا کے لوگوں کے لیے کام کیا اور ان پر اپنا مال خرچ کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی مال چھوڑ کے نہ جائیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو مفروق الحال نہ چھوڑیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. یہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, جب وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک بستی میں گئے اور بستی والوں سے انہوں نے پانی مانگا, بستی والوں نے انکار کر دیا. پھر دیکھا کہ اسی بستی میں یتیم بچے ہیں, ان بچوں کے گھر کی دیوار گرنے والی ہے. خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان بچوں کے گھر کی دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خضر, یہ لوگ ہمیں پانی دینے کو تیار نہیں ہے, تم ان سے اس دیوار کے بدلے کو معاوضہ تو لے لیتے. یہ تو اتنے بے مروت لوگ ہیں, کھانا تو چھوڑو, پانی بھی نہیں دینے کو تیار. تو خضر علیہ السلام نے خیر ان سے کہا, قال هذا فراق بینی وبینک, کہ تو اب میرا اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے, میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا تم صبر نہیں کر سکتے. آؤ میں تم اس کی تعویل بتاؤں. اور تعویل کیا ہے؟ فارادہ, تعویل یہ ہے کہ وابوہما صالحا, یہ لمبا واقعہ ہے کہ ان دونوں بچوں کے والد نیک تھے. فاراد ربک ان یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما, تو تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں اس وقت وہ اس خزانے کو نکالے جو ان کے دیوار کے نیچے ان کے والد ان کے لیے چھوڑ کے گئے تھے. یعنی باپ نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی حفاظت کی. باپ نیک ہوں گے تو بچوں کی تربیت کریں گے نا, ماں باپ نیک ہوں گے تو بچوں کی تربیت کریں گے. اگر ماں باپ ہی اچھے نہ ہو تو بچوں کی خاک تربیت کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے فرشتہ بن جائے اور معاذ اللہ ہم جو ہے جو دل چاہے کریں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے تو وہ کرتے ہیں, بچے وہ نہیں کرتے جو وہ سنتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو وہ, نسیم بھائی کیا کرتے ہیں؟ جو دیکھتے ہیں. بچے وہ نہیں کرتے جو سنتے ہیں. اس لیے ہم بچوں کو ڈانٹتے رہیں, تقریریں کرتے رہیں, پٹائیاں کرتے رہیں, نہیں مانتے. آپ روزانہ فجر کی نماز میں اٹھ کر آئیں, آپ قیام کریں, تہجد پڑھیں,
آپ لوگوں سے اچھی بات کریں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، لوگوں سے معافی درگزر کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، معاملات میں اچھے ہوں، آپ کے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے بچے بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اگر کر گئے تو 36,000 فٹ کی بلندی سے بغیر پیراشوٹ کے چھلانگ مار کر زندہ بچنے کا رسک ہے یہ۔ تو ماں باپ کی اصل ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو ادب سکھائیں، بچوں کے اندر خیر پیدا کریں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کے اندر یہ تربیت ڈالی کہ بیٹا تم کس حال میں ہو۔ آپ سوچیں نا موسیٰ علیہ السلام کس حال میں تھے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اکیلے دنیا میں بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے، اور اس حالت میں بھی جب دیکھا کوئی مجبور اور پریشان ہے فوراً اٹھے، جا کے ان کی مدد کی اور بغیر کوئی معاوضہ طلب کیے واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ کیا 3 چیزیں؟ ان میں سے ایک ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ اولاد بھی دعا کرنے والی ہو، پھر نیک اولاد دعا کرنے والی ہو تو کیا بات ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت پہ زور دیں، اور اپنے بچوں کی تربیت الفاظ سے نہیں عمل سے کریں، قول سے نہیں فعل سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔